السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر ہے 39 سے۔ اس چینل کو لازمی فالو کریں۔ بڑی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ اور لفظی ترجمے کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون۔ لفظی ترجمہ، لو اگر، یعلم الذین جانتے ہوتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، حین جس وقت، لا یکفون کافافا نہ روک سکیں گے، نہ ہٹا سکیں گے، نہ بچا سکیں گے، عن وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ کو، ولا اور نہ، عن ظہورہم ظاہرا اپنی پشتوں سے، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون نون صاد را وہ مدد دیے جائیں گے۔ کاش یہ کافر جانتے ہوتے، یعنی کیا جانتے ہوتے کہ ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب آگ کے شعلوں میں ان کے چہرے جلس جائیں گے، آگ میں گھیرے جائیں گے، نہ آگے نہ پیچھے سے کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ جیسے ہم نے کل والے لیسن میں خیر اور شر کے بارے میں دیکھا کہ شر میں بھی کیا کیا آتا ہے، مثال کے طور پر مفلسی، بیماری، فاقہ، مخالفتیں اور اسی قسم کی چیزیں بھی، اور خیر میں کیا آتا ہے، صحت، تونگری، مال، مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون۔ بلکہ تأتیہم آئے گی ان کے پاس، بغتۃ اچانک، فتبہتہم باحاطہ تو حیران کر دے گی ان کو، فلا تو نہ، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ردہا را دال اس کو رد کرنے کی، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ جلدی نہ مچاؤ، وہ اچانک ہی آئے گی، سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک شخص اپنے گھوڑے کو پانی پلانے ہی لگے گا تو کیا ہوگا، فوراً وہ کیا ہوگا، سب کچھ اسی وقت سب گر جائے گا۔ اور اگر کوئی کپڑا پھاڑ رہا ہوگا، یعنی درزی ہے یا کسی دکان میں شاپ کیپر کے پاس آپ گئے ہیں تو وہاں پر آپ پیمائش کروا رہے ہیں کپڑے کی، تو اسے بھی پھاڑا ہی نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، مہلت ہی نہ ملے گی۔ اگر تو یہ انتظام کر لیں تو کوئی نیک کام ہی کر لیں، وہ کسی وارننگ کے بغیر ہی آ جائے گی۔ کیا چیز آ جائے گی، قیامت۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ کئی رسولوں کا، من سے، قبلِکَ آپ سے پہلے، فحاق ہا یا قاف تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون ہذا حمزہ مذاق اڑاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ راستے میں، یعنی دین کے راستے میں نکلنے والوں کا سب کا مذاق اڑایا گیا، تو آپ امت ہیں، لیکن کیا ہوا، مذاق اڑانے والے سب عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ سورہ الانعام میں بھی یہی موضوع ملتا جلتا ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، قُلْ کہہ دیجئے، مَن یکلؤکم، کاف لام حمزہ،
کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری باللیلی رات کو اور النہاری دن کو من الرحمن رحمان سے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون بلکہ ہم وہ عن ذکری ذکر سے ربہم اپنے رب کے معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود ہی عذاب تھاما ہوا ہے، ورنہ وہ پکڑے جاتے تو ان کو اپنے رب کی نصیحت سمجھ ہی نہ آتی۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ ام لہم یا ان کے لیے آلہۃن کچھ الہ ہیں تمنعہم میم نون عین جو روک رہے ہیں ان کو من دوننا ہمارے علاوہ یا ہمارے مقابلے میں لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصر مدد کی انفسہم اپنے نفسوں کی ولا ہم اور نہ وہ منا ہماری طرف سے